بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بے شک دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنی قسمت بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی قسمت بھی ایسے ایسے داؤ کھیلتی ہے کہ کبھی اسے مات دیتی ہے تو کبھی اسے بلندی کے اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں دنیا کے رہنے والے دوسرے انسان اس پر رشک کرتے ہیں۔ آج میری کہانی سن کر آپ لوگ شاید قسمت کے پلٹنے پر بھی یقین کر لیں۔ زندگی سے ہارے ہوئے انسان کے لیے میری کہانی ایک آس، ایک امید ہے۔ کہانی کی شروعات میں آپ کو دکھ، تکلیف، غم، احساس ہر چیز محسوس ہوگا۔ میرا نام ایاز ہے۔ یتیمی کا سایہ میرے سر پر اس وقت پڑا جب میں فقط 10 سال کا تھا۔ 3 چھوٹے بہن بھائی 10 سال کی عمر میں میری ذمہ داری تھے۔ ایک بیمار ماں، اس کی آس بھی مجھ سے ہی جڑی تھی۔ 10 سال کی عمر میں بستہ الماری میں پھینک کر میں گھر سے کام کے لیے نکلا۔ گھر چلانا تھا، بہن بھائیوں کو پڑھانا تھا، بیمار ماں کا علاج بھی تو کرانا تھا۔ میری سوچیں میرے ننھے ذہن پر سوار تھی۔ تعلیم حاصل کرنے کا ادھورا خواب چھوڑ کر میرے قدم روزگار کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ میں ایک ٹائر پنچر کی دکان کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے ہم عمر 2-3 لڑکے بھی کام کر رہے تھے اور ایک آس بھری نظروں سے دکان کے مالک کو دیکھنے لگا۔ مجھے وہاں کھڑے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو مالک کی بھی نظر مجھ پر پڑی تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا لڑکے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے اس سے ایک ہی بات کی کہ مجھے کام چاہیے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں یہ کام آتا ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے یہ کام نہیں آتا لیکن میں بہت جلد سیکھ لوں گا۔ دکان کا مالک ہنسنے لگا، بولا اتنی سی عمر میں اتنے کانفیڈنس؟ پھر مجھے کہنے لگا کل سے تم آ جانا، کیونکہ میں اپنی زندگی کی پہلی کمائی کا آغاز کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے دکان کے لڑکوں سے کام سیکھنے لگا۔ دماغ میرا بہت تیز اور ہوشیار تھا۔ جلد ہی دکان کا مالک متاثر ہو گیا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، دیکھو تم ایک شریف لڑکے ہو، بے شک تمہاری ماں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے، تمہارا دماغ بھی بہت زیادہ ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ سے اسکول میں پڑھائی شروع کر دو۔ میں نے کہا استاد میں پڑھائی تو شروع کر دوں لیکن پڑھائی کا خرچہ میں اب برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم کسی سرکاری اسکول میں داخلہ لے لو، یونیفارم اور کتابوں کا خرچہ میں دے دوں گا۔ میرے لیے اتنی حوصلہ افزائی کافی تھی۔ یوں میں نے ایک بار پھر اسکول میں داخلہ لے لیا اور اپنی پڑھائی کا آغاز کر دیا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اب مجھے رات کا کام بھی ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ ایک دکان سے گھر کا خرچ چلانا ماں کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یوں ایک بار پھر سے میں اپنے لیے ایک اور روزگار ڈھونڈ رہا تھا۔ میری قسمت بھی مجھ پر مسکرا رہی تھی۔ ایک ہوٹل پہ ویٹر کا کام کرنے لگا۔ وہ ہوٹل رات کے 2 بجے تک کھلا رہتا تھا۔ ہوٹل کا مالک بھی مجھے اچھا ملا۔ ہوٹل پر کام کرنے کے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ ہوٹل پر طرح طرح کے لوگ آتے تھے جنہیں اٹھنے، بیٹھنے، بولنے، ہنسنے میں دیکھ کر میں ان لوگوں سے کافی کچھ سیکھ رہا تھا۔ کوئی صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آتا تو کوئی انجوائمنٹ کے لیے۔ سب آتے تو کھانا کھانے کے لیے ہی تھے، لیکن کسی کی زندگی کا مقصد پیسے اڑانا ہوتا تو کسی کا مقصد پیٹ بھرنا۔ میری عادت تھی کہ جب تک ہوٹل پورا خالی نہ ہو جاتا میں وہاں سے نہ جاتا۔ ہوٹل والے نے برتن دھونے کے لیے الگ سے لڑکا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا جب پلیٹیں دھو رہا ہوتا تو پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا اور روٹی کے ٹکڑے ڈسٹ بن میں پھینک دیتا۔ مجھے اس کا یہ عمل بہت تکلیف پہنچاتا۔ ایک دن اس سے کہنے لگا کہ دوست میری ایک بات مانو، تم یہ رزق کے بچے ہوئے ٹکڑے ڈسٹ بن میں پھینکنے کے بجائے ایک پلیٹ میں جمع کر دیا کرو۔ میری بات سن کر وہ اچنبھے سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میری دماغی حالت پر شک کر رہا ہو۔ وہ شاید کسی غلط فہمی کا شکار تھا کہ یہ بچا ہوا کھانا اسے گھر لے کر جانے کے لیے مانگ رہا ہوں گا۔ اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں اس سے کہنے لگا، دوست مجھے غلط مت سمجھو، یہ بچا ہوا کھانا میں کسی جانور کے آگے ڈال دوں گا جو بیچارے کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری اس چھوٹی سی نیکی سے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور بولا، واہ بھائی تم تو بڑے سمجھدار لڑکے ہو، میں یہ بچا ہوا کھانا اب ڈسٹ بن میں نہیں پھینکوں گا بلکہ تمہیں دے دیا کروں گا۔ پھر دوسرے دن اس نے وہ بچا ہوا کھانا مجھے دے دیا۔ میں اس کھانے کو باہر لے آیا اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ قریب ہی مجھے ایک چھوٹا سا معصوم سا کتا بھونکتا ہوا نظر آیا۔ وہ شاید بھوک کی وجہ سے ہی چلا رہا تھا۔ میں نے وہ کھانا لے جا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ کتا میری طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ خوش ہو کر کھانا کھانے لگ گیا۔ اب میں روزانہ اس کے ساتھ یہی کرنے لگا۔ اس عمل سے وہ کتا مجھ سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔
जितने साल मैंने उस होटल पे काम किया तब तक वो कुत्ता भी मेरी वजह से नहीं रहता था, वो कहीं नहीं जाता था। फिर कई दिन गुजर गए और कुत्ता भी वहाँ से चला गया, शायद उसे कोई और ठिकाना मिल गया था। थोड़े अरसे बाद मैंने भी उस होटल से काम छोड़ दिया। घर के हालात थोड़े बेहतर हुए, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते हैं। 16 साल की उम्र में मैं अब मैट्रिक कर चुका था, अच्छा खासा काम भी सीख चुका था। टायर पंचर की दुकान पे काम करते करते मुझे एहसास हुआ कि जैसे अगर मैं कोई इससे बड़ा हुनर सीख लूँ तो शायद घर के हालात और बेहतर हो जाए। हमारी दुकान पर बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग आते थे, कभी गाड़ियाँ सही करवाने तो कभी उनको धुलवाने। जब गाड़ी के मालिक अपनी गाड़ी लेने आते तो पहले गाड़ी चलाकर चेक करते और अगर मुतमईन होते तो अपनी गाड़ी लेकर चले जाते थे। मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और गाड़ी सही करते करते चलाने वाले पर भी नज़र रखने लगा कि वो किस तरह से गाड़ी को चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने दिमाग भी बहुत ज़्यादा दे दिया था और अब मुझे उस दिमाग का इस्तेमाल करना था। ये सोचकर मैं उस्ताद की नज़रों से छुपकर चलाना सीखने लगा और ठीक 2 साल बाद मैं एक माहिर ड्राइवर बन चुका था। अब मैं 19 साल का हो चुका था। छोटे बहन भाई भी धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे और घर के खर्चे भी काबू से बाहर होते जा रहे थे। माँ पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। ड्राइविंग तो सीख ली थी, लेकिन चलाने के लिए एक गाड़ी भी चाहिए थी, पैसा भी, जबकि मैं तो उस वक्त बिल्कुल ही खाली हाथ था। जब ही मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम थोड़ी बहुत रकम देकर किस्तों पर गाड़ी हासिल कर सकते हो, मेरा एक जानने वाला है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करके देखता हूँ। मुझे उसकी बात अच्छी लगी। मैंने फ़ौरन उसको कहा कि तुम ज़रूर उससे बात करो। अगर मुझे एक गाड़ी मिल जाती तो उसे चलाकर अच्छा खासा कमा लेता। अब मैं बेचैनी से मुंतज़िर था कि आखिर मेरा दोस्त कब अपने जानने वाले से बात करता है। किसी दोस्त ने आकर एक दिन खुशखबरी सुना दी कि तुम्हारी बात कर ली है मैंने, वो शख्स राज़ी है तुम्हें गाड़ी देने पर, लेकिन तुम्हें पता है कि जो चीज़ किस्तों पर मिलती है उससे लोग अच्छा खासा सूद भी वसूल करते हैं। तुम्हें इस गाड़ी की किस्तें उतारते उतारते 5 से 6 साल का अरसा लग जाएगा, इसलिए जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना। घर के हालात बदलने की कोशिश में मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि वो शख्स मुझसे कितना सूद वसूल कर रहा है। फिर मेरे इसरार पर मेरे दोस्त ने मुझे उस शख्स से मिलवा दिया। गाड़ी अच्छी खासी महंगी थी। थोड़ी रकम मेरे दोस्त ने दी और थोड़ी मैंने, यूँ एडवांस देकर मैंने वो गाड़ी हासिल कर ली। वो गाड़ी मेरा ख्वाब, मेरा मुस्तकबिल थी। उस गाड़ी को चलाकर मुझे ज़िंदगी के बहुत से मामलात हल करने थे। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी साबित नहीं होती, और यही मेरे साथ हुआ। मुझे गाड़ी को चलाते हुए थोड़ा ही अरसा हुआ था कि अचानक ही माँ को शदीद किस्म की बीमारी लग गई। उन्हें अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि उनके गुर्दे नकारा हो चुके हैं और उन्हें एक लंबे इलाज की ज़रूरत है। सरकारी अस्पतालों में अपने प्यारों को फेंकना ऐसे है जैसे उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहा हूँ। यही सोचकर मैंने फ़ैसला किया कि माँ का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में कराना है, और मेरी ज़िंदगी का ये फ़ैसला बहुत ख़तरनाक साबित हुआ, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल के बड़े बड़े बिलों ने मेरा भुरकस निकाल दिया था। छोटे बहन भाई भी अभी स्कूल में ज़ेरे तालीम थे और उनके खर्चे भी मुंह खोल कर खड़े रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने ख़राब हो गए कि माँ को प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। ऊपर से हर महीने गाड़ी की किस्तें भरनी होती थी। मेरा वजूद अब कर्ज़ों की दलदल में फंसता जा रहा था। इधर से उधार ले लेकर मैंने अपनी ज़िंदगी को एक बोझ बना लिया था। अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश मुझे एक डरावना मुस्तकबिल दे रही थी। जब भी घर जाता तो छोटी बहन आ जाती और बताती कि भाई आज एक बंदा आया था, कह रहा था कि तुम्हारे भाई ने मुझसे कर्जा लिया हुआ है, अपने भाई को बोलो कि कर्जा अदा कर दे, वरना इन नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। बताएं ना भाई, आपने क्यों उससे कर्जा लिया, अब वो पता नहीं क्या करेगा। वो मुझे डर डर कर बोल रही थी। मैंने उसके मासूम चेहरे की तरफ देखा जहाँ खौफ और नाउमीदी के साए लहरा रहे थे। उधर सूद पर ली हुई गाड़ी मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे महंगा सौदा लग रही थी, क्योंकि किस्तें ना अदा करने की वजह से सूद मुझ पर बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसे मैं चाह कर भी ना उतार पाता। ज़्यादा की चाह ने ज़िंदगी ने मुझसे थोड़ा भी छीन लिया था। अब यार दोस्त भी मुझसे कतराने लगे थे। उन्हें यही लगता था कि अगर अय्याज़ हमारे पास आया तो शायद हमसे कर्जा ना मांग ले। मेरी ज़ात ने मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। मुझे आईना देखे हुए भी एक अरसा हो चुका था। छोटा भाई घर के हालात समझ रहा था। अब वो मुझे इसरार करने लगा कि उसे भी काम करना है,
اس سے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے اس مطالبے پر میں نظریں چرا رہا تھا۔ اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں کو ایک اچھا مستقبل دینا ہے، کیسے ان کو تیز دھوپ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ چھوٹی عمر میں کمانے کے لیے نکلنا اپنے آپ کو دنیا کے ظالم رویوں کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں میں تو میری جان بستی تھی۔ میں یہ کیسے برداشت کرتا کہ ان کو گالیاں یا جھڑکیں دیں۔ گاڑی کی قسطیں نہ دیتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ گاڑی ابھی تک میرے نام نہیں تھی کیونکہ قسطیں پوری نہیں ہوئی تھیں۔ گاڑی کا مالک فون پر فون کرتا اور مجھے دھمکی دیتا کہ گاڑی واپس دے کر جاؤ کیونکہ تم ٹائم پر قسطیں نہیں بھر رہے ہو۔ خودکشی کے گندے خیالات اب ذہن میں دوڑنے لگے۔ پھر سوچتا کہ زندگی سے ہارنا مطلب اپنے لیے جہنم کا سودا کرنا۔ دنیا میں تو ذلیل و خوار ہو گئے ہیں قسمت کے ہاتھوں، کم از کم آخرت کو تو سنوار لیں۔ وہ زندگی ہی کیا جس میں صرف آسانیاں ہوں۔ اچھے حالات کی امید ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری یہ امید دھیرے دھیرے دم توڑ رہی ہے۔ محلے والے بھی میرے حالات جانتے تھے، کوئی مدد کرنے کو تیار نہ ہوتا، لیکن مشورہ دینے میں سب پیش تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ مولانا مولوی سے تعویذ لے آؤ، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی مشورہ دیتا کہ بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ حالات بدل دے گا۔ جب انسان ایسے حالات میں پہنچ جاتا ہے تو ایسے جینے سے زیادہ مرنا آسان لگتا ہے۔ گاڑی کو بے مقصد پورا دن میں روڈ پر رکھتا کہ شاید کوئی اچھی سواری ہی مل جائے، کم از کم آج کا دن تو اچھا نکل جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ زندگی جب جھٹکا دیتی ہے تو وہ جھٹکا اتنا زوردار ہوتا ہے کہ انسان کے سارے کسبل نکل جاتے ہیں۔ آج میں سڑک پر کھڑا تھا۔ گاڑی کے مالک کا صبح سے 3 دفعہ فون آ چکا تھا۔ اب وہ اپنی دھمکیوں کے ساتھ گندی گالیوں پر بھی اتر آیا تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے 2 دن کے اندر گاڑی واپس نہیں کی تو پولیس میں میرے خلاف پرچہ درج کروا دے گا۔ اس کی ان دھمکیوں کا مجھے تو ذرا بھی خوف نہیں تھا، کیونکہ پریشانیاں اتنی زیادہ تھیں کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر اب مجھے سولی پر بھی چڑھا دیں تو شاید میں اسے خود ہی ہاں کر دوں۔ گاڑی کو یوں ہی بے مقصد دوڑاتے ایک سنسان روڈ پر لے آیا۔ گاڑی میں صبح ہی پٹرول بھروایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وقت برا ہو تو انسان بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ گاڑی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ جب بھی تو اسی مشکل گھڑی میں بھی وہ میرے ساتھ ہوتی۔ گہری سوچ میں ڈوبا میں نہ جانے گاڑی کو کس طرف لے آیا تھا، جہاں صرف جنگل بیابان تھا، شدید گرمی تھی، ہوا کے گرم جھکڑ چل رہے تھے۔ اس روڈ پر سنگل ہی سڑک تھی۔ سڑک کے دونوں جانب ریت اور جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ دور تک کسی انسان تو کیا جانور کے بھی آثار نظر نہ آ رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس روڈ پر لا کر کیا میں جنات کو اس میں بٹھاؤں گا، کیونکہ انسانوں کو تو یہاں ملنا ناممکن ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنی اس سوچ پر ہنس رہا تھا۔ گاڑی کو تھوڑی دور جا کر میں واپس موڑنے والا تھا کہ دور جاتی اس سڑک پر مجھے 4 انسانی ہیولے دکھائی دیے۔ میں حیران تھا کہ اس سنسان علاقے میں کیسے کوئی انسان مل سکتا ہے، لیکن سواری کی آس میں اپنی گاڑی وہیں لے جانے لگا۔ وہ چاروں کوئی بھی تھے، کسی گاڑی کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اپنی گاڑی ان کے پاس روکی اور پوچھا، کہاں جانا ہے آپ لوگوں کو؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہاں سے تھوڑی دور آدھا میل تک جانا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں جاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو کرایہ زیادہ دینا پڑے گا، کیونکہ واپسی میں مجھے کوئی سواری بھی نہیں ملے گی اس علاقے میں۔ وہ کہنے لگے، ہم آپ کو ڈبل کرایہ دیں گے۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلایا اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری گاڑی چونکہ کیری ڈبہ تھی تو وہ چاروں ہی پیچھے بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ تھا۔ بالکل ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کالا لباس ہونے کی وجہ سے وہ کچھ عجیب سے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ ان سے زیادہ کرایہ نہیں لوں گا، بلکہ اتنا ہی لوں گا جتنا وہاں کا بنتا ہے۔ میں خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جبھی ان میں سے ایک نے کہا، کیا بات ہے، تم کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو؟ میں ان کے اس سوال پر ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، پریشان نہیں بلکہ نا امیدی کے اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں سے واپسی کا راستہ صرف موت ہے۔ نہ کوئی منزل ہے اور نہ ہی جینے کا کوئی آسرا بچا ہے۔ دکھوں اور پریشانیوں نے اس قدر گھیر رکھا ہے کہ زندگی کا دیا کب بجھ جائے کچھ نہیں پتا۔ میرے اس جواب پر وہ چاروں ہنسنے لگے۔ ان کے ہنسنے پر میں حیران تھا۔ میرے اتنے گہرے جواب پر ان کا ہنسنا مجھے بہت برا لگا اور بے تحاشا غصہ بھی آیا۔ بھلا میں نے کیا کوئی ہنسنے کی بات کی تھی؟ لوگوں کی پریشانیاں پوچھنا اور پھر ان پر ہنسنا، یہی لوگوں کا وتیرہ ہے۔ میں دل ہی دل میں ان کو سلواتیں سنانے لگا۔
थोड़ी देर बाद उनमें से एक कहने लगा, नौजवान, जिंदगी किसी की आसान नहीं होती। जिंदगी किसी को खुशी के साथ दुख देकर जाती है तो किसी को दुख के साथ खुशी। हो सकता है तुम्हारे नसीब में भी दुख के बाद खुशी हो। मैंने उनके जवाब में कहा कि हो सकता है कि आपकी बात दुरुस्त हो, देखते हैं कि ज़िंदगी मुझ पर क्या रंग लाती है। गाड़ी में खामोशी छा गई। अब वो चारों संजीदा से बैठे सफ़र कर रहे थे। मैं मज़ीद कोई बात नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। तभी आगे एक बोर्ड नज़र आया। इसी मकाम पर उन्होंने उतरने का कहा था। मैंने गाड़ी रोकी और उनसे कहा कि आप लोगों की मंजिल आ चुकी है। चारों गाड़ी से उतरे। मैं भी उनकी तकलीद में गाड़ी से उतर गया कि अपना किराया वसूल कर सकूं। मैं गाड़ी से उतरकर अभी खड़ा ही हुआ था कि अचानक तेज़ हवाएं चलने लगी। मिट्टी का एक तूफान था जो आंखों और मुंह के साथ साथ कपड़ों को भी आलूदा कर रहा था। इतनी तेज़ मिट्टी उड़ी कि सीधी आंखों में घुस गई। मैं अपनी आंखें ज़ोर ज़ोर से मसलने लगा। ऐसे लगा जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ज़ोर से मसलकर आंखों की मिट्टी निकालने की कोशिश कर रहा था। जब ही हवा थम गई, मेरी आंखों के आगे आया हुआ धुंधला मंजर अब साफ नजर आ रहा था। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो चारों वहाँ से गायब थे। वो यहाँ से जाते भी तो इतनी सी देर में नज़रों से ओझल नहीं हो सकते थे। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ होते तो दिखाई देते। मेरा किराया दिए बगैर वहाँ से गायब हो गए थे। जहन ये बात मानने से इनकारी था कि इंसान इस कदर भी धोखा देते हैं। मैं वापस गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मैं सोच रहा था कि यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। शायद दुख और तकलीफ की कैफियत में गाड़ी चला रहा था। 2 आंसू मेरी आंखों से निकलकर गोद में जा गिरे। गाड़ी चलाते चलाते अचानक ही मेरी नज़र शीशे में से नज़र आते काले रंग के बैग पर पड़ी। मैं दिल में सोचने लगा कि ये बैग तो मैंने उनमें से एक आदमी के हाथ में देखा था। वो लोग यकीनन अपना बैग गाड़ी में ही भूल गए थे। उन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा हुआ वो लोग अपना बैग छोड़ गए। मुझे एक कमीनी सी खुशी हुई, लेकिन दिल में ख्याल आ रहा था कि इसमें कहीं उनकी कोई ज़रूरत की चीज़ ना हो। हालात मेरे भले जैसे भी थे, लेकिन मैंने अपने जहन में कभी किसी बुरे ख्यालात को नहीं आने दिया था, ना ही कभी लालच पैदा होने दिया था। थोड़ी दूर जाकर मैंने गाड़ी को रोका, पीछे का दरवाज़ा खोलकर बैग को उठाया। छोटा सा बैग था, लेकिन अच्छा खासा वज़नी था। मैं यूं ही उसे खोलकर देखने लगा कि उसमें क्या है। बैग की जिप खोलकर देखा तो उसमें पड़े हुए सामान के ऊपर एक कागज़ रखा हुआ था। मैंने रखा हुआ कागज़ उठाया और उस पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने लगा। उस कागज़ पर दर्ज था कि इसमें रखा हुआ ख़जाना उस इंसान के नाम जो मायूसी और नाउम्मीदी की कैफियत में मुब्तला है, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में की हुई एक छोटी सी नेकी का सिला ख़जाने की सूरत में पा लिया है। बैग सोना, चांदी, हीरे और कीमती मोतियों से भरा हुआ था। इतना कीमती ख़जाना था उस बैग में, और वो चारों उस बैग को यूं छोड़कर चले गए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे जहन ने काम करना छोड़ दिया और मेरे हाथ पाँव में ठंडे पसीने आ रहे थे। फिर मैंने बैग की जिप को बंद किया और उसे अपने साथ आगे फ्रंट सीट पर रख लिया। मैं सोच रहा था कि कहीं वो लोग चोर डाकू तो नहीं थे। हो सकता है उन्होंने कोई बैंक लूटा हो जो वो इतनी दौलत लेकर साथ घूम रहे थे। शक्ल से वो चोर डाकू तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उस कागज़ की तहरीर भी शायद मेरी तरफ ही इशारा कर रही थी, क्योंकि नाउम्मीदी और मायूसी की कैफियत में तो मैं ही उस वक्त गिरफ्तार था। तो क्या उसमें मौजूद ख़जाना मेरे लिए था? मेरे इर्द गिर्द जैसे ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। दिल पर इख्तियार भी जैसे ख़त्म हो गया था। ऐसे लगा जैसे मैं आसमान में उड़ा हूँ। लेकिन इसमें जिस नेकी का जिक्र था, मैंने अपने दिमाग पर ज़ोर डालकर बहुत सोचने की कोशिश की कि आखिर मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी क्या नेकी की थी जिसका मुझे आज यूँ सिला मिला है इस ख़जाने की सूरत में। अब मैं घर पहुँच चुका था। मेरा भाई और छोटी दोनों बहन परेशान सूरत लिए मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। आज मुझे मामूल से ज़्यादा देर हो गई थी। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि उनके चेहरे पर जो परेशानी है आज वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। बैग उठाकर मैंने अपने कमरे में छुपा दिया। ख़जाने में से थोड़ा सा ख़जाना निकाल कर मुझे बहुत कुछ करना था। ज़िंदगी यूं भी हसीन हो जाएगी, मेरे तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। छोटे बहन भाई भी कुछ हैरत ज़दा से मेरी सूरत देख रहे थे। शायद वो इस बात पर हैरान हो रहे होंगे कि मैं जो कल तक अपने चेहरे पर मायूसी लेकर घूम रहा था, उसी चेहरे पर आज खुशी थी, सुकून और बेफिक्री थी। यूं ही वक्त बीत गया, पता ही नहीं चला। माँ का इलाज मैंने मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल से करा लिया था। उनका एक नया गुर्दा भी ट्रांसप्लांट करवा लिया था।
یوں اپنی زندگی کا آغاز کر کے جیسے پھر سے جی اٹھی تھیں۔ چھوٹے بھائی کو میں نے پڑھنے کے لیے باہر لندن بھیج دیا تھا۔ چھوٹی بہنوں کی شادی میں نے اتنے شاندار طریقے سے کی تھی کہ لوگوں نے حیرت سے اپنی دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھیں۔ کل تک جو لوگ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، آج وہ میری بنائی ہوئی فیکٹری میں کام مانگنے کے لیے فون کرتے تھے۔ شاید وقت کا بدلنا اسی کو کہتے ہیں نا کہ اگر وقت اچھا نہ ہو تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور جب وقت اچھا ہو تو لوگ ایک لمحے کی ملاقات کو بھی اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ فیکٹری میں میرے اخلاق اور دریا دلی کے چرچے تھے، کیونکہ میں اپنے نیچے ملازمین سے بہت نرمی اور پیار سے بات کرتا اور ان کے ہر مسئلے ہر صورت میں حل کرنے کی کوشش کرتا۔ اب اس معاشرے میں اپنا بلند مقام کر چکا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بٹھائے کبھی کبھار مجھے ان چاروں آدمیوں کی یاد آتی اور میں سوچتا کہ آخر میں نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کیا تھا جس کا ذکر اس کاغذ میں تحریر تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میری یادداشت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو میں نے اپنی زندگی میں سر انجام دی تھی۔ خیر، یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اب اس ملک کے اندر میری ایک نہیں بلکہ 3-4 فیکٹریاں تھیں اور ملک کے نامی گرامی افراد میں میرا نام شمار ہو چکا تھا۔ میری ماں بھی اپنی زندگی کے چند حسین سال گزار کر آخر ابدی نیند سو چکی تھی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے ان کا بہتر سے بہتر علاج کروایا تھا اور ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ان کو زندگی میں کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ میرے دل میں کوئی ملال نہ تھا۔ وقت کا پہیہ تھوڑا اور سرکا۔ اب اپنے اس بڑے سے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن میں لان میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ چاند کی چاندنی رات کے اس پہر ماحول کو عجیب خوفناک بنا رہی تھی۔ میں کرسی پر سر رکھے پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اندر جا کر سوتا ہوں۔ یوں ہی میں اٹھنے ہی والا تھا کہ درختوں کے سائے میں مجھے 2 ہیولے سے چلتے ہوئے نظر آئے۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں چور تو نہیں ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ان درختوں کے قریب چلا گیا۔ اچانک جیسے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی درختوں سے زور سے کودا ہو۔ میں تیزی سے پلٹا اور چاروں جانب دیکھنے لگا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ پھر مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ میں یوں ہی پریشان کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے 3-4 لوگ آپس میں مل کر ہنس رہے ہوں۔ اب میرے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا۔ مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ یہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت میں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ میں ایک بار پھر پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ پلٹنے پر سامنے دھوئیں کی شکل میں 4 ہیولے سے نظر آنے لگے۔ پھر وہ دھوئیں کے بجائے انسانی شکل اختیار کر چکے تھے، اور مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ چاروں کوئی اور نہیں بلکہ اس دن ملی ہوئی وہ سواری تھی جس نے میری قسمت کی کایا ایک دم پلٹ دی تھی اور میری زندگی کی شمع کو بجھنے سے پہلے روشن کر دیا تھا۔ اب میں حیرت سے گنگ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ چاروں میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک کہنے لگا، نوجوان کیسے ہو؟ یقیناً تم ہمیں نہیں بھولے ہوگے، اور بھول بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہاری زندگی بنانے میں آخر ہم نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں ان کے سامنے تھوڑا سا مؤدب ہو گیا، پھر ہکلا کر بولا تو مجھے اپنی آواز ہی اجنبی لگی۔ میں نے ان سے کہا، جی سر، بھلا میں آپ لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں، لیکن آپ کے اتنے قیمتی خزانے کو دینے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ جب بھی میرے ذہن میں آج تک یہ گتھی نہیں سلجھ سکی۔ آپ کی اتنی مہربانی کی کیا وجہ میں جان سکتا ہوں؟ وہ چاروں میری بات سن کر ہنسنے لگے، اور ایک نے کہا، آج یہی بتانے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہارے ذہن کی یہ پریشانی دور ہو جائے کہ تم اس خزانے کے حقدار کیسے تھے۔ چلو تمہاری زندگی کے اس حصے میں چلتے ہیں جب زندگی کو چلانے کے لیے تم ایک ہوٹل میں کام کر رہے تھے۔ تمہاری عمر اس وقت 12 برس تھی، لیکن تمہارا قابل ذہن ایک عمر رسیدہ انسان سے کم نہ تھا۔ اب کہانی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تم پوری ایمانداری سے اس ہوٹل میں کام کر رہے تھے۔ تم بھلے حالات کے آگے مجبور ضرور تھے، لیکن تمہارے دل میں کبھی کسی لالچ نے جگہ نہیں بنائی تھی۔ تمہارا روز کا معمول تھا کہ تم اس ہوٹل کا بچا کھچا کھانا ایک چھوٹے سے کتے کے آگے ڈال دیا کرتے تھے، اور پینے کا پانی بھی اس کے آگے رکھ دیتے تھے۔ وہ کتا تم سے اس حد تک مانوس ہو چکا تھا کہ روز تمہارے آنے کا انتظار کرتا، اور اسی آس پر اس ہوٹل کے سامنے بیٹھا رہتا کہ تم آؤ گے اور اسے کھانا دو گے۔ بلا شبہ وہ دنیا کی نظروں سے چھپنا چاہتا تھا، کیونکہ دنیا میں رہنے کا اس سے کچھ پتہ نہیں تھا، انسانوں میں رہنے کی اسے عادت نہیں تھی۔
تم جاننا چاہو گے کہ وہ کتا کون تھا اور ایک ہی جگہ پر کیوں پڑا رہتا تھا؟ وہ کہیں بھی آتا جاتا کیوں نہیں تھا؟ وہ کتا ایک جانور نہیں بلکہ ہمارے سردار کا بیٹا ایک جن ذات تھا۔ ابھی وہ چھوٹا تھا کہ اس نے غلطی سے کھیلنے کے دوران ایک شیطان کے عمل کو خراب کر دیا تھا۔ شیطان جو وہاں بیٹھا اپنا ایک خاص عمل کر رہا تھا اور چھوٹے جن ذات کو یہ بات پتہ نہیں تھی۔ یوں ہی کھیلتے کھیلتے اس نے شیطان کے عمل کو خراب کر کے بے اثر کر دیا۔ شیطان غصے سے شدید بپھر گیا۔ اب وہ ہر صورت میں چھوٹے جن ذات کو سزا دینا چاہتا تھا، اور اس نے سزا کے طور پر اسے ایک ایسے جانور کی شکل میں ڈھال دیا جس سے کافی حد تک انسان نفرت کرتے ہیں اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر چھوٹے جن ذات کو ایک کتے کی شکل میں ڈھال دیا تھا، پھر اسے انسانوں کی ٹھوکریں کھانے کے لیے دنیا میں پھینک دیا۔ ہمارے سردار کو یہ ساری بات بہت دیر بعد پتہ چلی۔ سردار نے ایک خاص عمل کیا اور اس ساری صورتحال کے بارے میں معلوم کیا جو چھوٹے جن ذات کے ساتھ پیش آئی تھی۔ اب سردار کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ شیطان کے دیے ہوئے شراب سے اس کو بچا سکتا، کیونکہ شیطان نے ایک طاقتور عمل سے اس کو کتے کی شکل میں اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اس عمل کے اثر کے ختم ہونے تک اب ہمیں اپنے سردار کے بیٹے یعنی چھوٹے جن ذات سے ملنے کا انتظار کرنا تھا۔ سردار پوری طرح بے بس تھا، لیکن دل بیٹے کی محبت سے بہت بھرا ہوا تھا۔ پھر اس نے ہم چاروں کو حکم دیا کہ چھوٹے جن ذات پر نظر رکھی جائے۔ اب دن رات ہم اس پر نظر رکھنے لگے، لیکن شیطان کے کیے ہوئے اس شیطانی عمل کی وجہ سے ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے، اسی لیے دور سے ہی اس کو دیکھتے رہتے۔ قریب تھا کہ لوگ اسے دھتکارتے، ٹھوکریں مارتے۔ تم نے اسے کھانا دینا شروع کر دیا، اور جب بھی تم ہوٹل پر ہوتے تو تم اس کا خیال رکھتے۔ جب ہم نے تمہارے اس کے ساتھ اتنے اچھے برتاؤ کو دیکھا تو ہم خوشی خوشی اپنے سردار کے پاس گئے اور اس کے سامنے تمہارا ذکر کیا۔ سردار نے خواہش کی کہ وہ بھی تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک دن سردار ہمارے ساتھ تمہیں دیکھنے کے لیے آیا، اور تمہارے اس عمل سے جو تم اس چھوٹے جن ذات کے ساتھ کر رہے تھے وہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر ہمیں تاکید کی کہ جب تک چھوٹا جن ذات اس شراب میں ہے تمہیں اس پر اور اس نوجوان پر نظر رکھنی ہے۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ پھر ایک دن آیا کہ سردار کا بیٹا اس شیطان کے اس عمل سے آزاد ہو گیا اور اپنی اصلی حالت میں واپس آ کر سردار کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی زندگی بچانے میں تم نے ایک خاص کردار ادا کیا تھا۔ ہم نے سردار کے سامنے تمہاری سفارش کی کہ تمہیں بھی ایک خاص تحفہ دیا جائے۔ سردار ہماری بات سن کر کہنے لگا کہ یہ تحفہ ہم اسے ضرور دیں گے، لیکن ابھی نہیں، بلکہ اس وقت جب یہ پوری طرح سے ایک نوجوان بن جائے گا۔ ابھی اس کی عمر نہیں ہے کہ یہ ہمارا دیا ہوا تحفہ سنبھال سکے۔ یہ دیا ہوا تحفہ ہمیں اس وقت اس تک پہنچانا ہے جب یہ زندگی کی تلخیوں اور حقیقت کو سمجھ سکے۔ یہ تحفہ اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ سردار کی بات سن کر ہم خاموش ہو گئے، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ یہ فیصلہ کتنا درست کیا تھا۔ آخر کئی سال بعد جب تم زندگی سے تنگ تھے، حالات سے پریشان، اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچ رہے تھے، تو سردار نے ہم چاروں کو بلایا اور کہا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس نوجوان کو اس کی نیکی کا صلہ دیا جائے۔ تم سب پورے قبیلے میں اعلان کر دو، جس جن ذات کے پاس خزانہ ہے وہ اپنے خزانے میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر سردار کے پاس آ جائے۔ یوں سارے جنات بڑا خزانہ لے کر سردار کے پاس پہنچ گئے۔ پھر سردار نے ان کو حکم دیا کہ یہ سارا خزانہ جمع کرو اور ایک بیگ میں رکھ دو۔ خزانے کو بیگ میں رکھنے کے بعد سردار نے وہ بیگ ہم چاروں کے حوالے کیا اور ہمیں حکم دیا کہ یہ بیگ تم نے ہر صورت میں اس نوجوان کے حوالے کرنا ہے۔ یوں ہم چاروں نے مل کر تمہاری گاڑی میں سفر کیا۔ تم اس گاڑی کے ڈرائیور تھے اور ہم جنات، اور ہمارا رکھا ہوا خزانہ جس نے تمہاری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اب تم بتاؤ نوجوان، تمہیں ہمارا دیا ہوا یہ تحفہ کیسا لگا؟ میں جو سکتے کی حالت میں ان کی کہانی سن رہا تھا، ان کی بات پر ہڑبڑا کر رہ گیا۔ پھر ان سے کہا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی نیکی میرے یوں کام آ جائے گی۔ وہ چاروں مسکرائے اور بولے، تمہارے نزدیک یہ چھوٹی سی نیکی تھی، لیکن ہمارے سردار کی نظر میں تم نے جو مقام اور عزت حاصل کی ہے اس کا کوئی مول نہیں تھا۔ چلو اب ہم چلتے ہیں۔ اس پوری کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں بغیر کسی صلے کے یہ دولت ملی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ تم خزانے کا استعمال دوسروں کی بھلائی میں بھی کرو گے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اس دولت کو میں صرف اپنے استعمال میں نہیں لاؤں گا، بلکہ ہر انسان کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔
پھر وہ چاروں وہاں سے غائب ہو گئے اور وہ میری روح کو تازہ کر گئے۔ ان سے ہونے والی دوسری ملاقات نے میری سوچ کے کئی زاویوں کو کھول دیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنی ہیں۔ یہ نیکیاں ان لوگوں سے کرنی ہیں جو اس کے حقدار ہیں۔ اب میں نے اپنی فیکٹری کے ورکروں پر نظر رکھنی شروع کر دی کہ کہیں کوئی میری مدد کا حقدار تو نہیں، اور جب میں نے اپنی شعور کی آنکھیں کھولیں تو مجھے ایسے کئی لوگ نظر آئے جن کو حقیقت میں میری مدد کی ضرورت تھی۔ میری فیکٹری کے وہ بزرگ چوکیدار تھے۔ میری نظر ایک دن ان پر گئی تو وہ پریشان اداس سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے مینیجر کو کہا کہ آپ اس چوکیدار کو اندر بھیجیں۔ میری بات سن کر میرا مینیجر میرا منہ دیکھنے لگا کہ میں اس معمولی سے چوکیدار کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، لیکن چونکہ میرا حکم تھا تو اس نے اس چوکیدار کو اندر بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سر جھکائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ شاید وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا، آپ کچھ اداس اور پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ آپ مجھے اپنی پریشانی بتا سکتے ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک تھی۔ ایک فیکٹری کا مالک اس سے پریشانی پوچھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ سیٹھ صاحب، پریشانی اس بات کی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے 3 مہینے سے میں نے اپنے گھر کا کرایہ ادا نہیں کیا، اور مالک مکان روز دھمکی دیتا ہے کہ تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ میری بیوی اور بچے شدید ذہنی اذیت کا شکار ہیں، اور مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ میں اس پریشانی سے کیسے نکلوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی قسطوں پر لی ہوئی اس گاڑی کے مالک کی بات یاد آ گئی جو میرے برے وقت پر ہر روز فون کر کے مجھے دھمکیاں دیتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں کہنے لگا کہ آپ پریشان مت ہوں، میں ابھی مینیجر کو بول کر آپ کے تمام مسائل حل کروا دیتا ہوں۔ وہ بزرگ چوکیدار میری بات سن کر بہت خوش ہوئے اور مجھے دعائیں دینے لگے۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیا۔ دل میں ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی۔ اب میری دونوں چھوٹی بہنیں مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ کسی ایسی لڑکی کو اپنا کر اس کی قسمت بدل دوں گا جس نے زندگی میں صرف تکلیفیں ہی اٹھائی ہوں گی۔ اس کی زندگی یقیناً میرا ساتھ پا کر بدل جائے گی۔ اب میں نے خود ہی ایسی لڑکی کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ایک دن میں اپنی فیکٹری کے بنے ہوئے آفس میں چکر لگا رہا تھا جب میری نظر فیکٹری کے انچارج پر پڑی جو کسی لڑکی پر بری طرح برس رہا تھا۔ وہ لڑکی سر جھکا کر چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی اور ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ مجھے انچارج کا رویہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ وہ خواتین سے کس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ پھر میں نے مینیجر کو بول کر اس انچارج کو اپنے آفس میں بلایا اور اسے ڈانٹا کہ تمہیں خواتین سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کسی لڑکی کو بے عزت کرنے کا؟ وہ انچارج بھیگی بلی بنا میرے سامنے کھڑا تھا اور ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، سر اس لڑکی کا آئے روز کا بہانہ ہوتا ہے، کبھی بغیر بتائے چھٹی کر لیتی ہے تو کبھی لون لینے کے لیے بہانے بناتی رہتی ہے۔ اس لڑکی کے غیر پیشہ ورانہ رویے سے اور بھی بہت سے ورکرز پریشان ہیں، آپ اسے کام سے نکال دیں۔ پھر میں نے انچارج کو ڈانٹا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہو جو اسے پیسے مانگنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تم کسی کا ظاہر دیکھ کر اس پر الزام نہیں لگا سکتے۔ اب آپ دونوں اندر جائیں اور اس لڑکی کو اندر بھیجیں۔ میرا حکم سن کر انچارج اور مینیجر دونوں حیران پریشان تھے کہ آخر سیٹھ صاحب کو کیا ہو گیا ہے، وہ اتنے بڑے فیکٹری کا مالک ہو کر ایک معمولی سی ورکر کو اہمیت دے رہا ہے۔ ان کے دل میں غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اس کے لرزتے ہوئے وجود سے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے کس قدر خوفزدہ ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید میں نے اسے نوکری سے فارغ کرنے کے لیے بلایا ہے، کیونکہ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو انچارج سے ڈانٹ کھا کر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر میں نے اسے مخاطب کیا، محترمہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی پریشان ہیں اور آفس سے روز چھٹی کر لیتی ہیں، اور انچارج بتا رہا تھا کہ آپ کو لون کی بھی ضرورت ہے۔ وہ میری بات سن کر چپ رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگی، سر میں ایک یتیم لڑکی ہوں، بچپن میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن اور میری امی ہیں۔ ابو کے انتقال کے بعد ہم تینوں اپنے ماموں کے گھر رہنے لگے۔ ماموں ممانی نے رکھ تو لیا لیکن اپنے زہریلے رویوں سے روز ہمارے وجود کو چھلنی کرتے ہیں۔ ان کے طنز تانے سن سن کر میری ماں ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ بن گئی ہے۔ میں اور میری بہن اسکول جاتے تو ممانی میرے ماموں کو کہتی کہ تمہاری حرام کی کمائی کو لگا لگا کر تمہاری بہن اپنی بیٹی کو ماسٹرنی بنانا چاہتی ہے۔
ان کی لاکھ کوشش تھی کہ میں اور میری بہن کسی بھی طرح سے ان کے روز روز کے طعنوں سے تنگ آ کر اسکول کی پڑھائی چھوڑ دیں اور گھر بیٹھ کر سارے گھر کا کام کریں، لیکن مجھے بھی جیسے ضد ہو گئی تھی اور میں نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا اور جیسے تیسے کر کے BA تک تعلیم حاصل کر لی۔ میں نے بڑی مشکل سے نوکری حاصل کی اور اپنی امی کو ان کی چاکری سے آزاد کروایا۔ اب چونکہ امی بیمار رہتی ہیں اس لیے مجھے ان کی دیکھ بھال کے لیے اکثر چھٹی کرنی پڑتی ہے، اور ان کے علاج کے لیے کیونکہ بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں نے کمپنی میں لون کے لیے درخواست دی تھی، لیکن انچارج مجھے روزانہ ذلیل کرتا ہے۔ لیکن ان کا ڈانٹنا بھی صحیح ہے کیونکہ کام تو کام ہوتا ہے اور کام کرنے کے ہمیں پیسے ملتے ہیں۔ سر آپ پلیز مجھے کام سے مت نکالیے گا کیونکہ یہ نوکری میں نے بڑے دھکے کھا کر حاصل کی ہے۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی کہانی سن کر میں بہت متاثر ہوا اور میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی سر اٹھانے لگی۔ پھر میں نے اس لڑکی کو تسلی دی اور کہا کہ آپ بے فکر رہیں، کوئی بھی آپ کو جاب سے نہیں نکال رہا، بلکہ آپ کو جتنے بھی لون کی ضرورت ہے میں اپنے مینیجر کو کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کو اتنا لون دے دے گا۔ لڑکی بہت حیرت اور خوشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کمپنی کا مالک اس طرح تسلی دے رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے مینیجر کو بول کر حکم دیا کہ اس لڑکی کے تمام مسائل کو حل کیا جائے، دوبارہ سے اسے چھٹی مانگنے پر نہ ڈانٹا جائے۔ اور میں سنجیدگی سے اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لڑکی عمر میں زیادہ نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں کچھ کرنے کا عزم تھا، جیسے بچپن کے دنوں میں مجھے بھی حالات بدلنے کا جنون تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا اور اسے اپنا کر اس کی قسمت کو پوری طرح بدل دوں گا۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں چھان بین کی تو وہ لڑکی جو بھی کہہ رہی تھی بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے محلے میں اپنے ماموں کے گھر میں رہتی تھی۔ زندگی نے اسے زچ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑ رکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اس کی قسمت بدلنے کے لیے ہی بھیجا تھا۔ اپنی چھوٹی بہنوں کو بلا کر میں نے اس لڑکی کے بارے میں بتایا اور ان سے کہا کہ تم دونوں جا کر اس سے میرے رشتے کی بات چلاؤ، اس کی ماں سے رشتہ پکا کر کے آ جاؤ۔ وہ دونوں کچھ حیران تھیں۔ چھوٹی والی منہ بنانے لگی اور بولی کہ بھائی کیا آپ کے لیے لڑکیوں کی کمی ہے جو آپ اس غریب سی لڑکی کو اپنا رہے ہیں؟ آپ اسے چھوڑیں، بلکہ ہم آپ کے لیے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈیں گے جو ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ میں ان کی بات سن کر مسکرایا، انہیں سمجھانے لگا کہ دیکھو کوئی انسان امیر یا غریب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سوچ امیر یا غریب ہوتی ہے۔ تمہارا بھائی جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے یہ وہی انسان ہے جو کل تک قرضوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، اور اسے ہم جیسے انسان ہی روزانہ ذلیل کرتے تھے۔ تمہیں یاد ہے جب گھر پر روزانہ قرضہ مانگنے کے لیے لوگ آتے تھے، تم دونوں کتنی پریشان رہتی تھی اور اپنے اس بھائی کے لیے مصلے پر بیٹھ کر دعا کرتی تھی کہ اللہ ہمارے بھائی کی ہر پریشانی کو دور کر دے۔ زندگی تب ہم پر کتنی تنگ تھی، اور آج وہ لڑکی اپنے حالات سے بہت تنگ ہے۔ ہو سکتا ہے اگر میں اسے اپنا لوں تو زندگی تھوڑی بہت اس پر مہربان ہو جائے۔ میری بات سن کر ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگیں کہ بھائی نہ صرف آپ کا دل بلکہ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے اللہ کا ایک قیمتی تحفہ ہے۔ ہم آپ کی اس نیک خواہش کو پورا کرنے میں ضرور ساتھ دیں گے۔ بے شک ایک انسان ہی دوسرے کو مشکل سے نکالتا ہے۔ وہ دونوں میری بات سمجھ گئی تھیں اور دونوں جوش و خروش سے میرا رشتہ لے کر جانے کی باتیں کرنے لگی۔ میں ان کی بات پر مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میرا رشتہ لڑکی کے لیے گیا تو ان کے پورے محلے میں ہی دھوم مچ گئی کہ ایک معمولی سی لڑکی کے لیے کمپنی کے مالک کا رشتہ آیا ہے۔ یوں تھوڑے ہی عرصے کے بات چیت کے بعد میری اس لڑکی جس کا نام نشا تھا اس سے شادی ہو گئی۔ میرا ساتھ پا کر تو وہ جیسے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ وہ مجھے کہتی کہ ایاز آپ نے آخر مجھ میں ایسا کیا دیکھا جو میرے لیے رشتہ بھیج دیا؟ میں تو آپ کے کہیں سے بھی قابل نہ تھی۔ میں اس کی بات پر مسکراتا اور سوچتا کہ قابل تو میں بھی اس خزانے کے نہیں تھا جو جنات کے سردار نے میرے لیے بھیجا تھا۔ اس خزانے کو میری 7 پشتیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ نشا میرے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ اس کی ماں کے علاج کے لیے میں نے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، کیونکہ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور اس کی ماں میں مجھے اپنی ماں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ اپنی بیماری کے اولین دنوں میں ایسے ہی اپنی بیماری سے پریشان رہتی تھی۔ نشا کی ماں علاج ہونے کے بعد اچھی خاصی تندرست ہو چکی تھی۔ نشا نے مجھے بعد میں بتایا کہ جب آپ کا رشتہ میرے لیے آیا تو ممانی اور اس کی بیٹیاں تو شدید نفرت اور حسد کا شکار تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے کہیں مار کر چھپا دیں اور آپ کی بہنوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو پیش کر دیں، یہاں تک کہ وہ پیروں فقیروں کے چکر بھی لگا رہی تھیں
किसी भी तरह से मेरा रिश्ता ख़त्म करवाने के चक्कर में वो मुझ पर जादू टूना करवा रही थी। मैंने उन सब की बातें सुनी तो समझाने लगा कि कोई कितने ही जादू टूने करवा ले, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। तुम भी अब पुरानी बातों को भूल जाओ और अपने मामू और मुमानी की दिल से इज्जत किया करो। जो भी था, उन्होंने तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हें अपने घर में जगह दी थी, इसीलिए जितना भी हो सके उनकी चुपके से मदद कर दिया करो। मेरी ऐसी बातें सुनकर कभी वो मुंह बनाती तो कभी हंस पड़ती, कहती कि आपके दिल जितना बड़ा दिल तो किसी का हो ही नहीं सकता। जिंदगी अब पूरी तरह मुझ पर मेहरबान थी, इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द निगाह रखें और किसी मजबूर और बेबस की मदद करके उस सच्ची खुशी को हासिल करें जो मैं लोगों के साथ करके हासिल करता हूँ। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।